عزیزان گرامی، دیکھیں اکثر یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ مجالس جو کرتے ہیں، مجالس ذکر اہل بیت ہے، اس میں تبرک کا کیا فلسفہ ہے؟ تبرک کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیوں اطعام کیا جاتا ہے؟ تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیں اولاً اسلام مومنین کو اطعام کرنے کی بڑی تاکید کرتا ہے۔ مومن کو کھلانا خود ایک ثواب ہے۔ اسلام میں ہمیشہ کھلانے کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ جہاں پر قرآن مجید میں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہوئی کہ تم جہنمی ہو گئے، تو وہ لوگ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے، نماز گزار نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم مسکین، دوسری بات جو بتائیں گے جہنمی وہ یہ کہ ہم کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی دوسری دلیل جو دیں گے جہنمی، ان کی وجہ جو بتاتے ہیں وہ کہ ہم کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اسلام کھلانے کو پسند کرتا ہے۔ اہل بیت ہمیشہ کھلایا کرتے تھے، کبھی اپنے در پر آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جہاں زندہ موجود ہو وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بغیر تبرک کے نہیں جاتا، مگر یہ کہ قبرستان ہو۔ اگر قبرستان ہو تو قبرستان سے اس لیے بولتے کم سے کم تبرک، پانی تو بھی پلاؤ۔ مولا کے نام پہ ہمارے پاس اس طرح تاکید ہے کہ پانی تو بھی پلاؤ، تبرک۔ اس لیے کہ جہاں ایک مرتبہ مکے میں قحطی پڑی تو جناب ہاشم نے سارے مکے کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ اہل بیت کے جد ہے جناب ہاشم، اور انہوں نے کھلایا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا یہ کام تھا کہ آپ جو نادار خانوادے ہوتے، جو نادار لوگ ہوتے، جو تاریخ بشریت میں جس نے یتیم خانہ یا اولڈ ایج ہوم یا ناداروں کے لیے مکان جس نے تاریخ میں بنایا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ مکے میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جس کا کوئی نہیں ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس کی بنا ڈالی کہ ان کے دیکھ بھال کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسلام اور اہل بیت کا کردار کیسا رہا ہے سوسائٹی کے لیے، ہمیشہ کھلانے کی بڑی تاکید ہے۔ اہل بیت کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے کہ جہاں پر 3 دن تک روٹیاں دیتے گئے، ایک دن مسکین آیا روٹی دے دی، ایک دن یتیم آیا روٹی دے دی، ایک دن اسیر آیا روٹی دے دی، تو سورہ حل عطا نازل ہو گیا۔ تو اہل بیت کے نزدیک کھلانے کی بڑی تبرک کی بڑی اہمیت ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، روایتوں میں ہے کہ 3 سال تک آپ تبرک کا اہتمام کرتے تھے، اور بیویاں مجلس و ماتم کیا کرتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی، اور چوتھے امام کا کام یہ تھا کہ وہ تبرک کا اہتمام کرتے اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، اور بنی ہاشم کی ساری خواتین کے لیے اہتمام ہوتا تھا۔ وہیں سے ہمارے پاس یہ سنتیں آئی ہے ہماری مجالس میں۔ دیکھیں یہ سنتیں آج ساری دنیا سیکھ رہی ہے ہم سے۔ ہم جو کھلاتے ہیں نا، سبھی لگا کر راستوں میں پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آج ساری دنیا سیکھ رہی ہے، سب ہم سے سیکھ رہے ہیں کہ کھلایا جائے، کھلانا اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا، اسلام کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ یہ کربلا کا میسیج اسلام کو پہنچاتا ہے۔